السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دعا مانگیے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ دوسری دعا بھی، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا يصرف عني سيئها الا انت۔ آج کا ٹاپک صبر۔ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ دلیری کرنا، بہادری کرنا اور رک جانا۔ صبر عن الشیء کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو تھام لینا، روک لینا۔ مثلاً روک لینا اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھی، اور روک لینا اپنے آپ کو پسندیدہ چیزوں سے بھی، تاکہ ہم اعتدال میں رہیں، کیونکہ دین اسلام دین اعتدال ہے، اور اعتدال کا ہاتھ سے جانا بے صبری ہے، دونوں صورتوں میں۔ صبر الدابہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانور کو کھانے کے بغیر باندھ رکھنا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر جانور کو کھانا نہ دیں اور باندھ کے رکھیں، اور باندھ کے رکھنے سے یہ ہے کہ وہ خود بھی جا کے بےچارا کہیں نہیں کھا سکتا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ظلم سے یا کسی اور وجہ سے؟ تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ ٹریننگ کے لیے بسا اوقات انسان کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ عبادات میں سے روزہ۔ روزہ کس لیے ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو۔ تو صبر اور برداشت کے لیے ہمیں زیادہ کھانے کو نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ کہ کھانا روک دو، اور کھانا روکنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پسندیدہ ترین چیز یا اپنی خواہش نفس سے روکنا صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور رمضان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کہ دو چیزیں صبر کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں یا صبر کے بندھن توڑ دیتی ہیں۔ ایک ہیں اندر کی خواہشات، داخلی خواہشات، انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کسی حد پہ نہیں رکتا۔ اور دوسری چیز خارجی ماحول، اور خاص طور پر مرضی کے خلاف ماحول، یعنی خارجی اشتعال کہہ سکتے ہیں آپ۔ داخلی خواہشات اور خارجی اشتعالات، ایسی چیزیں جو انسان کا غیظ و غضب بھڑکانے والی ہوں۔ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو حق پہ روک رکھنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا، صحیح طرز عمل اپنانا، اسی کا نام صبر ہے۔ اندرونی خواہشات میں مثلاً کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں جن کے سامنے انسان بند نہیں باندھ سکتا؟ مثلاً وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے سامنے صبر مشکل ہوتا ہے؟ کھانے کی خواہش۔ اگر روزہ نہ ہو تو کوئی چیز دنیا کی ہے، کوئی قوت، کوئی انسینٹیو، کوئی کسی قسم کا پرائز یا کوئی انعام کہ جو آپ سے یہ کام کروا سکے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں چیٹ کر جائیں گے،
لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر یہی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی لمبے روزے ہوں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اسی طرح اور کون سی ایسی خواہشات ہیں جن پر کنٹرول کرنا انسان کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے؟ نیند، سونا، غصہ. غصہ عموماً خارجی سبب ہوتا ہے، اشتعال لوگوں کی طرف سے، باہر ماحول یا انسانوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے ری ایکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں. ان میں سے اور کون سی ڈیزائرز ایسی ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں؟ محبت، نفرت، انتقام کا جذبہ، حسد، خوشی، غم، لالچ. تو موسٹلی ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے جذبات، ہمارے دل کے اندر پائی جانے والی خواہشات اور ہمارے جذبات ایسا فیکٹر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کسی حد پر نہیں رکنے دیتے. عموماً انسان انہی کی وجہ سے حدیں پار کر جاتا ہے یا حدیں توڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ صبر پھر کس چیز کا نام ہے؟ جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا. جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا نام ہے. عام طور پر جب انسان غصے کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا یا انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ ہوش سے زیادہ کس سے کام لیتا ہے؟ جوش سے کام لیتا ہے. ہوش مندی سے کام نہیں لیتا، سمجھداری سے کام نہیں لیتا، اندھا دھند کام کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اندھا دھند ایکشن لینا یا اندھا دھند کوئی اقدام کرنا. تو صبر کیا ہے پھر؟ اندھا دھند انتقام یا اندھا دھند ایکشن لینے کی بجائے کیا کیا جائے؟ سوچ سمجھ کے کام کرنا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ امتحان خاص موقعوں پر نہیں ہوتا، یہ امتحان ہر روز ہوتا ہے. دنیا میں اگر آپ کوئی کورس کرتے ہیں، کوئی ڈگری کرتے ہیں تو آپ کا امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کا امتحان یا دنیا میں ہمارا جو وجود ہے اس کا امتحان صرف ہر روز نہیں، ہر آن ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ یعنی جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں ملی ہیں، خواہ ہمیں دیکھنے کی قوت ملی ہے یا بولنے کی قوت ملی ہے یا سننے کی ہے یا چلنا پھرنا ہے یا کام کاج کرنا ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے. کبھی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی، کبھی ایک چیز اکساتی، کبھی دوسری چیز، کبھی ہم ایک مشکل میں پڑتے ہیں، کبھی دوسری مشکل میں پڑتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے جھگڑتے ہیں، کبھی اور کوئی جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں حق پر اور اعتدال پر قائم رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. حجبت النار ڈھانپ دی گئی آگ، کس سے؟ بالشہوات خواہشات سے، شہوتوں سے. وحجبت الجنت بالمکارہ اور ڈھانپ دی گئی جنت کس سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے. یعنی اگر کوئی شخص جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ تکلیف دہ چیزوں سے گزر کر نہ جائے. لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون سے راستے تلاش کرتے ہیں؟ آسانیوں والے. وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نفس کی مرضی ہوتی ہے، جو ہماری خواہشات کو سیٹسفائی کرتے ہیں، یا ہماری نفسانی خواہشات کی جس سے تسکین ہوتی ہے، جو بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں. ہم ان رستوں کی طرف چلتے ہیں، جبکہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ناپسندیدہ ترین چیزوں سے، کہ آپ کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اب ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو یہ کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے؟ نہیں. اب اگر کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا صبر ہے؟ ایک کے جواب میں دو سنانا یہ تو نہیں. خاموشی ہو سکتی ہے، اعراض ہو سکتا ہے. اس کو برداشت کرنا، یعنی بے عزتی کو برداشت کرنا کیا ہے؟
صبر ہے. اب ہے تو بہت کڑوا گھونٹ، لیکن صبر نام اسی کا ہے. اب وہ چیز جو آپ کے لیے سخت ناگوار تھی، سخت ناپسندیدہ تھی، جب آپ نے وہ کر لی تو گویا آپ نے ایک ناپسندیدہ منزل طے کر لی، پار کر لی. کوئی آپ کی ناقدری کرے تو کیا یہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بیٹی کی حیثیت میں، ایک بیوی کی حیثیت میں، ماں کی حیثیت میں، دوست کی حیثیت میں، کسی بھی حیثیت میں اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کتنے خوش کن، کتنے خوشگوار، ہاں، کتنے پسندیدہ. کبھی ہوئی ناقدری؟ ہوتی ہے نا، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی اپنے ہی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے. یہ وہ امتحان ہے جو ہر آن اور ہر روز ہمیں پیش آ رہے ہیں، یا نہیں؟ ایسے میں انسان کتنی دفعہ زخمی ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہرٹ ہوتا ہے. عموماً اس کا پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان اس فرسٹریشن کو کسی دوسرے پر الٹتا ہے، یا پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو اس کی مثبت صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا. یہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں. نہ تو انسان کسی اور کو، یعنی آپ کی ناقدری کی کسی نے اور آپ نے اس کا غصہ نکالا کسی اور پر، تو اس پہ ظلم کیا آپ نے، جس کا قصور نہیں تھا، قصور کسی اور کا تھا. اس کے مقابلے تو آپ اپنی بے عزتی برداشت کر گئے یا ناقدری برداشت کر گئے، لیکن آپ نے اس کا جو ابال تھا یا وبال تھا وہ کسی اور پہ ڈال دیا. یہ ایک اور غلط کام. یا پھر یہ کہ آپ اپنے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ خود پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. کیا اسی کا نام صبر ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہی طریقے صبر نہیں ہے. کسی اور پہ الٹنا بھی صبر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بھی پریشان رکھنا صبر نہیں ہے. پھر صبر کیا ہے اس موقع پر؟ یعنی صبر کس چیز کا نام ہے؟ ایسی باتوں اور ایسی چیزوں کے مقابلے میں مثبت راہوں کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو، اپنی انرجیز کو مثبت رستے پر لگانا، پازیٹیولی استعمال کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ نہیں رکھا، دنیا میں بے شمار مواقع دیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بہت غم کا شکار ہو جاتے ہیں تو مواقع استعمال کرنا بھول جاتے ہیں. جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسی سے ٹکرے مارنے لگتے ہیں، اور یا پھر منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے دوسرا رستہ نہیں تلاش کرتے. تو انسان اگر ایک طرف سے بے عزتی کروا رہا ہے یا ناقدری کروا رہا ہے، یا اگر ایک طرف سے انسان کو کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس کا حل یہ نہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے کرنا چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ دوسرے افق تلاش کریں کہ جہاں آپ کی قدردانی ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو سکتی ہے، جہاں آپ کی ان ساری کوششوں کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی غم یا دکھ کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے تو اس کا نام صبر کرنا نہیں ہوتا. آپ سب کو پچھلے ہفتے ایک ہوم ورک ملا تھا، اگر یاد رہا ہو، کیونکہ الحمدللہ جو رپورٹ اسلام آباد سے آئی ہے ہاسٹل کی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ہفتے کا ہوم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سیرت سے صبر کا کوئی واقعہ ڈائری پر لکھنا تھا. الحمدللہ طالبات نے بہت دلچسپی سے واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھے، اور اس طرح ہمیں مختلف واقعات پڑھنے کو ملے. یعنی سب نے جب لکھا تو ہر ایک نے پھر جو شیئر کیا تو اس سے نئی چیزیں سامنے آئیں. بہت ساری طالبات پہلے بھی لائبریری سے فائدہ اٹھاتی تھیں، لیکن اس اسائنمنٹ کے لیے وہ طالبات بھی لائبریری گئیں جو لائبریری کا رخ کم ہی کرتی تھیں. یہ ایک اچھا فائدہ ہوا اس کا. مجھے بہت اچھا لگا، جنہوں نے رپورٹ لکھی ان کی ٹیچر نے، کہ مجھے بہت اچھا لگا جب طالبات لائبریری میں اسائنمنٹ کے لیے کتابوں کو کھنگال رہی تھیں. بہت سی طالبات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ طائف نوٹ کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے. بہت سی طالبات نے ایک جیسے واقعات بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا.
عملی طور پر طالبات میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کھانے کی شیٹ پر اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں، پہلے دوسروں کو موقع دیتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی صبر ہی کا طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے. تو کیا آپ نے بھی کوئی واقعہ تلاش کیا یا کوئی واقعہ ملا؟ کوئی واقعہ شیئر کرے گا اپنا؟ کیا لکھا مثلا؟ السلام علیکم. بہت ہی پسندیدہ کردار رہی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے لیے. تو جیسے میڈم نے ہوم ورک دیا تو میں نے سب سے پہلے انہی کا واقعہ جا کے دوبارہ پڑھا اور پھر اس کو لکھا. ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. پہلی مرتبہ بھی جب لوگ حبشہ کی طرف گئے تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ گئیں، لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ ہجرت کا حکم ہوا اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، ساتھ میں ان کا بیٹا تھا جن کے نام پہ ان کی کنیت ہے سلمہ. تو ان کے قبیلے والے راستے روک کے کھڑے ہو گئے اور ان کے شوہر سے کہا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر ہم اپنی اس بچی کو نہیں جانے دیں گے تمہارے ساتھ. اور قبائلی نظام تھا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، قبیلے کی کہا روک نہیں سکتی تھی. تو ان کے قبیلے والے زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے آئے. اور مزید ظلم یہ ہوا کہ شوہر کے قبیلے والوں نے ان کا بچہ ان سے چھین لیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنی بیٹی کو رکھتے ہو تو ہم اپنا بچہ ان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. اور جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی تھی مجھے اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا کہ شوہر سے تو جدا کر ہی دیا اور پھر بچہ بھی ان کا چھین لیا. اور لیکن اس خدا کی بندی نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ان کے اپنے الفاظ میں واقعہ ہے کہ پورا 1 سال یہ اس مقام پہ جا کے بیٹھتی اور رویا کرتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تایازاد بھائی، ان کا نام مجھے سوری یاد نہیں، ان کے دل میں رحم ڈالا. انہوں نے قبیلے والوں سے بات کی، پھر قبیلے والوں کو بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، پھر انہوں نے بلکہ ان کے شوہر کے قبیلے والوں سے بھی بات کی اور ماشاءاللہ پھر فیملی ری یونین ہو گئی ان کی. لیکن ان کی آزمائشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ڈالا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس پہ بھی صبر. اور پھر وہ والی جو آیت ہم تک پہنچتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں سوچتی تھی کہ اس کے بعد والا حصہ میں کیسے پڑھوں، ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں ملے گا. اور پھر سبحان اللہ، ان کے صبر ہی کا پھل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین کا درجہ خدا تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو بہت ہی انسپائرنگ ان کے صبر کا واقعہ ہے اور یہی میں نے لکھا تھا. جزاک اللہ خیر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بلا شبہ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے. اور صبر انسان بعض اوقات اپنی ذات کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن دین کے لیے صبر کرنا اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو سہنا یہ عموماً زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کے لیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ یا کوئی فائدہ فوری نظر آتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ مل جائے گا. لیکن آخرت کے لیے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اور ذات سے اوپر اٹھ کر دین کو عام کرنے کے لیے صبر کرنا یہ واقعی حقیقی معنوں میں صبر ہے، جس کا اجر اور جس کا صلہ انسان کو صرف اور صرف آخرت میں ملنے والا ہو. تو اس سے صبر کا ایک اور رخ بھی سامنے آتا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو نیک کام انسان شروع کرے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. عام طور پر ہم دین کی محبت میں، دین کی خدمت کے جذبے سے کوئی نیک کام شروع کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں اس راستے میں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور وہ اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی جسمانی تکلیف اس میں نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن صرف لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار، لوگوں کی باتیں ہمیں اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں. تو صبر برداشت کا نام بھی ہے اور استقامت کا بھی. یعنی صبر کے آگے لکھیے برداشت اور استقامت. اور یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اعلیٰ ظرف انسان، کیونکہ جو تھوڑ دلا انسان ہوتا ہے وہ جلد گھبرا جاتا ہے اور فوری ری ایکشن میں وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں پہاڑ کو بھی ڈال دیں تو کوئی شور نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک گلاس پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر بھی ڈال دیں تو پانی اچھل کے باہر آ جائے گا. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. کسی کا دل دریا ہوتا ہے اور اس میں اگر پہاڑ بھی ڈال دیں، یعنی پہاڑ جیسی مصیبت بھی اس پہ آ جائے تو وہ اسے برداشت کر جاتا ہے اور شور نہیں کرتا، چیخنا چلانا، حال دھوائی اور بد اخلاقی پر نہیں اترتا. اور کسی کا دل بالکل ایک کپ یا ایک گلاس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس میں اگر چھوٹا سا پتھر بھی ڈالیں تو وہ فوراً اس کے چھینٹے ابھل کے باہر آ جائیں گے.
تو جب تک انسان کا ظرف بڑا نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اندر وسعت نہیں آتی، اس وقت تک صبر نہیں ہو سکتا. یہ وسعت کیسے آیا کرتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس وسعت کا کیا راز ہے؟ وسعت کیوں آئے؟ یہ ظرف بڑا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی صبر کی جزا سامنے رکھتے ہوئے، اور جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، جب انسان کے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے ہیں، جب انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے. کیونکہ جب آپ کا سورس، یعنی کسی بھی چیز کا سورس بڑا ہوگا تو پھر وہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا سورس جو ہے اپنے صبر کو حاصل کرنے کا، وہ دنیا کے وقتی فائدے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، تو انسان کا بڑا دل اور بڑا ظرف نہیں ہو سکتا. جب آپ کا تعلق اللہ جیسی ہستی سے جڑ جاتا ہے اور آپ وہاں سے انرجی لینے لگتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس پر معاملات چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی چیز بھی آ پڑے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ ہے سنبھالنے والا. جب میں اس کے راستے پر ہوں تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے علاوہ صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو نکالے. یعنی اپنی ذات کی صفائی یا تزکیہ کا کام جو ہے وہ بھی صبر مانگتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کے رویے پر تو صبر کر جاتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتے اور اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنے میں صبر نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو اگر کسی ٹیسٹ کے لیے خون دینا ہو، یعنی بعض اوقات آپ کڑوی دوا تو پی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بلڈ دینا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیڈل دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوف آتا ہے، رونے لگ جاتے ہیں، اور چپکے سے بعض لوگ تو بھاگ ہی جاتے ہیں، ہسپتال سے نکل جاتے ہیں. کل پرسوں میں کہیں پڑھ رہی تھی، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کی شامت آتی ہے کہ وہ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے یا وہ ان کو نہیں سنبھال سکے. تو بہرحال اپنی ذات پر کوئی چیز لینا اور اپنی صفائی کرنا اور اپنا گندا خون نکالنا اور اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی ہماری خامی ہمیں بتا دے، اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یا یہ کہ کسی سے نفرت چھوڑنا. ہم نے اپنے دلوں میں بعض اوقات لوگوں کے لیے نفرتیں پالی ہوئی ہوتی ہیں. فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اب اس کو معاف نہیں کر سکتی. چلیے نہ کریے معاف. اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ دل میں سجانا ہوگا اس نفرت کو، اور پھر اس کا آبیاری بھی کرتے رہنی ہوگی. اس کو بار بار پانی دینا پڑے گا، ورنہ تو پانی جس چیز کو نہ دیں کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی. تو مختلف نفرتوں کے جو کیل گاڑ رکھے ہم نے اپنے دلوں میں، ان کو نکالنا، ان کو اکھیڑنا، ان کو پھینکنا اور ان کو بھلانا. کیونکہ عفو درگزر کا معنی کیا ہے؟ کہ مٹا دینا. بعض اوقات یہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو اپنے اندر کی صفائی یہ بھی صبر کا تقاضا کرتی ہے. اور پھر کسی کے خلاف اگر حسد ہے، کسی کی خوبی اچھی نہیں لگتی، کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی، کسی کو ہم سے زیادہ نمبر مل جائے تو اچھا نہیں لگتا، یا کوئی ہم سے زیادہ کوئی اچھی بات بتا دے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ دوسروں کی کامیابی پر یا دوسروں کے آگے بڑھنے پر دل کا جلنا کڑھنا، یہ بھی تو ایک شیطانی عمل ہے. آگ سے بنا نا شیطان، غصہ بھی آگ سے اور حسد کے پیچھے بھی شیطان ہوتا بیسیکلی، کیونکہ سب سے پہلے خود شیطان نے ہی حسد کیا تھا انسان سے اور اس سے کام خراب ہوا تھا. پھر اسی طرح کسی کے خلاف آپ کو انتقامی جذبہ رکھتے تھے کہ میں اس کو یہ نقصان پہنچا کے چھوڑوں گی، میں اس کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی، اور پھر اپنے آپ کو روک لینا اور باز رکھنا. اور خاص طور پر جب آپ انتقام پر قدرت بھی رکھتے ہو، جب آپ وہ چیز کر بھی سکتے ہو اور پھر چھوڑ دیں، تو اس کا نام صبر ہے. تو بات یہ ہے کہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے. صبر ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے. ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟
مثلاً اگر کوئی شخص درزی ہے تو اس کا ہتھیار کیا ہے؟ کینچی گمی رہتی ہے ہر وقت، یا سوئی وہ بھی گمی رہتی ہے، تو اس کا کام کینچی کے بغیر نہیں چل سکتا. اسی طرح کسی بھی پیشے کو آپ لیں، اس کے لیے ہتھیار ضروری ہے. نہیں، کسی بھی طالب علم کے لیے قلم ضروری ہے. اگر اس کے پاس قلم نہیں تو کام نہیں چل سکتا. اسی طرح مومن کے لیے صبر کا ہتھیار ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. خواہ عبادت کی بات ہو، صبر چاہیے. خواہ وضو کرنا ہے، صبر چاہیے نا. اور اگر پانی ٹھنڈا ہو تو زیادہ صبر چاہیے. اور اگر نیند آ رہی ہو تو اور صبر چاہیے. نماز کے لیے قیام طویل کرنا ہو تو صبر چاہیے. اور خاص طور پر اگر کوئی پسندیدہ چیز باہر ہو انتظار میں تو اور صبر چاہیے، کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف کریز ہوتے ہیں. کسی کو باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ کھانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز سے دلچسپی ہوتی ہے. اب وہ چیز ہمارے انتظار میں ہو تو ہم اسے چھوڑ کے تو اپنی نماز میں دل لگائیں، یہ بھی تو صبر ہے. طویل قیام کریں، یا نیند روک کے یا نیند توڑ کے اٹھیں سویرے، تو یہ سب کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر. صبح اٹھنے میں سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہے اپنی نیند چھوڑنے کے لیے؟ صبر ضروری ہے کہ اب اپنے آپ کو روک دینا، بس دس از اینڈ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا 5 منٹ اور، ابھی تو 5 منٹ ہے، اچھا ابھی اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ نیند سے اٹھتے کیسے تھے؟ اسپونٹینیسلی اٹھتے تھے، یعنی جلدی اٹھتے تھے. اصل صابر وہی ہے جو الارم بجتے ہی اٹھ جائے. یہی دراصل صبر ہے. اور اگر انسان کے اچھا 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 تو بس گیا پھر. تو اصل صبر کیا ہے کہ انسان رک جائے، اپنے اوپر خود پابندی لگائے، اپنے سے خود کام کروائے. اور اگر آپ اپنے سے خود کام نہیں کراتے تو پھر کون کروا سکتا ہے آپ سے؟ کوئی آپ کو کتنا پش کر سکتا ہے؟ تو خواہ عبادت کا معاملہ ہو، خواہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا تقاضا کرتا ہے. قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، شکایتوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے رویے شکایتی ہوتے ہیں، انہیں ہر دم آپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کام کیسے چل سکتا ہے؟ بچوں کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، ہسبینڈ کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں. اب ایسے میں وہ شکایت شروع کریں اور آپ سنپ کر دیں، ایک دم چپ کرا دیں دوسرے کو کہ شٹ ڈاؤن، کوئی ضرورت نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بے صبری ہے. صبر کا جو لفظی معنی ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی ہے. مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی صبر ہے. اور اگر کوئی ہمارے اوپر شکایت کرے تو اس کو بھی احسن طریقے سے برداشت کر جانا، تنقید کو احسن طریقے سے برداشت کر جانا، یہ بھی صبر ہے. جہاں آپ بول سکتے ہو وہاں خاموش ہو جانا، یہ بھی صبر ہے. بھڑکنے والی بات پہ نہ بھڑکنا، یہ بھی صبر ہے. رکاوٹیں عبور کرتے جانا، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے رکاوٹیں آئیں گی، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا، یہ بھی صبر ہے. چلیے ہم اگر حدیث تھوڑی پڑھ لیں. صبر کا مفہوم واضح ہوا ہے، کیونکہ اگر مفہوم واضح نہ ہو تو آگے احادیث جو ہیں وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھر یعنی صبر جو ہے بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو ایسا ہتھیار جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. سب عبادتوں میں بڑی عبادت ہے